توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العذر۔ عزیزان گرامی، رب العالمین کے اس جاری کردہ نظام کائنات میں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ اسے جو اختیار و اقرار دیا گیا ہے، جو قوت دی گئی ہے، اس قوت کو، اپنی حیثیت کو، چونکہ اللہ نے کسی کو مالی حیثیت دی ہے، کسی کو علمی دی ہے، کسی کو اقتدار و اختیار دیا ہے، اور کسی میں ساری چیزیں جمع فرما دی ہیں۔ یہ سب امانتیں ہیں اللہ کی، اور اس دنیا میں جو معیار نیکی اور بدی کا اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر قیامت تک کے لیے حق و باطل کو واضح فرما دیا۔ اب انسان اس کارگہ حیات میں جو فیصلے کرتا ہے، جو اس کی طاقت و قوت خرچ ہوتی ہے، جو اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، جو اس کی قلم سے الفاظ نکلتے ہیں، کیا وہ حق و صداقت کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ہیں، یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہوتا وہ نہیں جو انسان چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ انسان کے پاس صرف اپنی رائے کے لیے، اپنی قوت، اپنا زور کسی پلڑے میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ایک قوت فیصلہ اسے دے دی، اور یہی اس کا اختیار ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے ادھر کا راستہ کھول دیتا۔ اگر کوئی مخالفت کرنا چاہتا ہے تو اہل مکہ نے مخالفت کی، مشرکین عرب نے مخالفت کی، سلاطین عجم نے مخالفت کی، لیکن ان کی مخالفت حق کو دبا نہیں سکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو روک نہیں سکی۔ ہاں، مٹانے والے مٹتے گئے اور دین برحق پھیلتا گیا، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب روئے زمین کی کافر طاقتیں جمع ہو گئی تھیں کہ اس دین کو مٹا دیا جائے، اس لیے کہ اس میں صرف اللہ کی عظمت تھی، بندوں کی خدائی کا انکار کر دیا گیا تھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے اللہ کی کبریائی سے۔ آپ اذان کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر، کسی جانور کو ذبح فرماتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ تکبیر کہہ کر ہی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ یعنی ابتدا و انتہا اسلام کی یہ ہے کہ کبریائی صرف اس ذات کی ہے، بڑا اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے اور محتاج ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ اسلام کو یہ قوت دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو مٹانے پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں، مختلف ادوار آتے ہیں، زیرو بم آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا اخلاص تھا
کہ 23 برس میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن دعوت تھی ساری انسانیت کے لیے. یہ جو جمہور اور جمہوریت اور جمہور کا تصور ہے، یہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا ایھا الناس. یہ پہلا کلمہ تھا جس میں اولاد آدم کو خطاب فرمایا گیا، ورنہ اقوام عالم ہمیشہ اپنی قومی برتری، اپنے ملک کی بڑائی، اپنی ذات کی بڑائی میں مصروف رہتی تھی. یہ پہلی ہستی تھی جس نے آواز لگائی ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے اولاد آدم، تم جہاں تک ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم مسائل میں الجھے ہوئے ہو، پریشانیوں کا شکار ہو، دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، سارے دکھ میرے قدموں میں ڈال دو اور اپنی خوشیوں اور مسرتوں سے جھولی بھر کے لے جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. فلاح اتنا وسیع المعنی لفظ ہے کہ جس سے ذات کی، خاندان کی، قوم کی، ملک کی، سلطنت کی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی مراد لی جا سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے مشروط نہیں فرمایا کہ ایک کام سے تم ایک مصیبت سے نجات پائے. فرمایا نہیں، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. دنیا و آخرت ہر جگہ کی کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی. 23 سال میں دین نازل ہوا، مکمل ہو گیا اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. دنیا کفر کی ساری طاقتیں متحد ہو گئیں اس بات پر کہ اس نئی آواز کو مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر یعنی 23 سال نزول کا عرصہ ہے، اور خلوص صحابہ کرام دیکھی کہ انہیں 23 برسوں کے اندر افریقہ سے سائبیریا تک اور ہسپانیہ سے چین تک اسلامی ریاست بن چکی، اور بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی سپر پاورز اس کی خس و خاشاک میں بہہ گئی تھی. آج کی سپر پاورز کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس زمانے کی تھی. آج جو پہلے ایٹم چلا دے گا وہ سپر پاور ہے. آج سپر پاور وہ ہے جو پہلے ایٹمی وار کر دے گا. اس وقت سپر پاورز وہ تھیں جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی اور تربیت یافتہ افواج بھی تھیں اور بھرے ہوئے خزانے بھی تھے. کیسر تھا سپر پاور، کسرا سپر پاور تھا جن کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ فوج ہوتی تھی تربیت یافتہ، اور جدید ترین سدھائے ہوئے گھوڑے اور اسلحہ ہوتا تھا. لیکن اس کا اپنا ایک نظام ہے. فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ صحابہ کا خلوص تھا الحمدللہ کہ 23 برسوں میں اسلام روئے زمین پر پھیل گیا. انقلابات زمانہ کو دیکھو، مسلمانوں پر بڑے بڑے کٹھن وقت آئے. کیوں آئے؟ جب ہمارے خلوص میں کمی آئی، جب ہمارے کردار میں خامیاں آئیں، اور جب ہم نے خلوص نیت سے اتباع رسالت کی بجائے اپنی ذات کے لیے چیزیں جمع کرنا، خود کو بڑا بنانا، اللہ اکبر بھول گیا، اپنی بڑائی کا ہم اعلان کرنے لگے، دولتیں جمع کرنے لگے، دنیاوی مفادات میں کھو گئے، تو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. میں تھوڑے سے وقت میں ایک ہی مثال دیتا ہوں اور وہی کافی ہے کہ عیسائیوں نے وسط ایشیا کے تاتاریوں کو ابھارا. جب چنگیز خان قوت حاصل کر رہا تھا تو مغرب کے عیسائیوں نے 2 فائدے اٹھانا چاہے. ایک تو اس وقت وہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی قدیم ریاست کو تاراج کر رہے تھے، اور ایک قانون بنا دیا تھا کہ یا عیسائی ہو جاؤ یا ہسپانیہ خالی کرو یا قتل کر دیے جاؤ گے، کوئی تیسرا راستہ نہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ضمنی سی بات آ گئی ہے، چونکہ آج بھی مسلمان یہاں 1 اپریل فول بناتے ہیں. یہ 1 اپریل فول بھی ہسپانیہ سے شروع ہوا تھا کہ ایک شہر پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ان مسلمانوں کو 1 اپریل کو کہا تھا کہ تمہارے جہاز آ رہے ہیں افریقی ریاستوں سے، اور تم 1 اپریل کی صبح بر وقت ساحل پر پہنچ جانا. اور یہ جھوٹ تھا. مسلمان بیوی بچے لے کر، جو سامان اٹھا سکتے تھے لے کر ساحل پر پہنچے. عیسائیوں نے گھروں پر قبضہ کر لیا، واپس آئے تو قتل کر دیے گئے.
یہ اس کی یادگار منائی جاتی ہے 1 اپریل فول۔ دوسری دفعہ یہ دھوکہ میر صادق نے سلطان ٹیپو شہید سے کیا، اور اس دن بھی 1 اپریل تھی۔ انگریزوں سے ساز باز کر کے انہیں کہا کہ تم دن 1 بجے حملہ کرنا، اور فوج کو حکم دیا کہ تم دن 1 بجے تنخواہ لینے چلا جانا، اور سلطان تو اس وقت خلوت میں ہوں گے اور کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جا چکے ہوں گے۔ اس دن بھی 1 اپریل تھی۔ چنانچہ اس دھوکہ دہی سے اسلام کے عظیم سپوت ٹیپو شہید کو شہید کیا گیا، تو اس پر مزید مہر تصدیق ثبت ہو گئی 1 اپریل فول کی۔ تو جس وقت ہسپانیہ سے اسلام کا نام مٹا رہے تھے انگریز، اس وقت عیسائیوں نے چنگیز کو اور چنگیز کے بیٹوں کو اپنی چیدہ چیدہ خواتین پیش کی۔ ان کے بڑے بڑے حرم تھے، اور بے شمار عورتیں اور خواتین قید کر کے لے جاتے تھے، اور خوبصورت لڑکیاں انہیں پیش کی جاتی تھی۔ بلکہ یہ جو بازار حسن بنے اور بدکاری کے اڈے بنے، ان کی بنیاد تاتاری سلاطین کے محلات تھے کہ وہ پھر جنہیں پسند نہیں کرتے تھے، ایک آدھ دن رکھا پھر اسے پیسے دے دیے، ایک باہر مکان بنا دیا، چھوڑ دیا، وہ مکانوں کے ساتھ مکان بنتے گئے اور وہ بدکاری کے اڈے بن گئے۔ وہاں سے یہ بدکاری کے باقاعدہ اڈے شروع ہوئے۔ انہوں نے خوبصورت عورتیں انہیں دے کر اس طرف راغب کیا کہ مسلمان ریاستوں پر حملہ کر کے انہیں ادھر سے مشرق سے تم نابود کر دو۔ چنانچہ مسلمان جو دنیاوی لذتوں کے اسیر ہو چکے تھے، جن کے اس وقت کے حکمران شراب خور تھے، اور خلیفہ بغداد کی ابا تاتاریوں کے حملے کے وقت بھی شراب سے اس کی قبا رنگی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ سے جام گرا تھا۔ مسلمان جب ان دنیاوی لذات میں پڑے، خلوص کم ہوا، دین کم ہوا، صداقت کم ہوئی، آپس کی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، آپس میں مناظرے شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو گئی، تو عذاب کی صورت میں تاتاری نازل ہو گئے۔ اور اکیلا سکوت بغداد اگر اس وقت دیکھا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ شاید اسلام سارا مٹ جائے گا۔ اسلام کے جو ذخیرہ کتب تاتاریوں نے بغداد سے اٹھا کر دریائے دجلہ کی نظر کیے، ان کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ 6 مہینے تک دجلہ کا پانی وہاں سے گزرتا تو سیاہ ہو جاتا تھا، چونکہ کتابیں قلم سے اور سیاہی سے لکھی جاتی تھی، کتب خانے نہیں تھے، تو 6 مہینے تک دریا کا پانی سیاہ ہوتا رہا۔ لیکن ہوا کیا؟ انجام کار اللہ نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی جب وہ مسلم ریاستیں تباہ کر چکے تھے، جس پر علامہ مرحوم نے فرمایا کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ قادر ہے، اس نے ایسی کایا پلٹی کہ بدکار مسلمانوں کو تاتاریوں سے سزا دلوائی اور تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر بیت اللہ کا خادم بنا دیا، اور جب عیسائی خوش ہو رہے تھے اسپانیہ سے آخری مسلمان کو رخصت کر کے، مشرق سے یورپ میں تاتاری اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ آج اگر ہم پہ یہ گھڑی آئی ہے تو آج محرم تو اس بات کی دلیل ہے کہ 1 محرم یوم شہادت ہے اسلام کے اس فرزند جلیل کا جسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا مدبر، ایک ایسا امیر، ایک ایسا سیاستدان، ایک ایسا جرنیل جس نے زندگی میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی اور آج تک کوئی ان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکا۔ اکیلے فاروق اعظم کے 10 سالہ عہد حکومت میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، جس میں 30,000 بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے قلعے تھے، اور صرف فتح نہیں ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے علاقے سے کسی بوڑھے کی آہ، کسی بچی کی چیخ اور کسی بیوہ کا آنسو گرتا نظر نہیں آتا کہ مجھ پر مسلمان سپاہ نے زیادتی کی۔ اگر انصاف غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر اور اسلامی نظام کے زیر نگیں آ کر نصیب ہوا۔ اور پھر محرم ہی میں وہ عظیم شہادت ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس میں اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں،
جس میں خانواد نبوت کے چشم و چراغ سارے کے سارے موجود تھے، اور خاندان نبوت کا ایک فرد بچ سکا، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، جن کی عمر بھی کم تھی لیکن ان سے کم عمر کے بچے بھی شہید ہوئے۔ انہیں تپ تھا بڑا تیز اور وہ اٹھ نہ سکے، اور ان کے بچنے کا سبب اللہ نے بنا دیا۔ شاید اللہ کریم اس نسل پاک کو جاری رکھنا چاہتے تھے، ورنہ سارا خانواد رسول ایک بات پر قربان ہو گیا، اور بات بڑی چھوٹی سی ہے، معمولی سی بات، سمجھوتا نہیں کر سکے۔ کوئی بات نہیں، یزید نے کوئی نیا کلمہ جاری نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، قرآن کا انکار نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اعتراض تھا کہ یزید مسلمانوں کے انتظام و انصرام میں سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کے احکام بھی شامل کرتا ہے، اس لیے یہ اس کا اہل نہیں ہے، یا یہ توبہ کرے یا اس کی جگہ خلیفہ کسی اور کو بنایا جائے۔ اور اپنی ذات کے لیے کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے خود خلافت کا دعویٰ کیا ہو یا حصول اقتدار کے لیے نکلے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے یار، ہم تو سارا دن سمجھوتے کرتے ہیں، ساری عمر سمجھوتے کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، ہو گیا چھوٹا سا گناہ، اب جھوٹ بول لیا تھوڑا سا تو گزارا ہو جائے گا، ہر بندے سے جھوٹ بول لیتے۔ ہماری تو زندگی سمجھوتوں کی نظر ہو گئی، اور محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ اپنا حق حاصل کرو لیکن دوسرے کا حق ادا بھی کرو۔ اپنا حق تم معاف کر سکتے ہو، دوسرے کا حق جو تم پر ہے وہ فرض ہے، وہ تم معاف نہیں کر سکتے، وہ اسے ادا کرو۔ اتنی سی بات تھی، اگر وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا آپ بیعت فرما لیتے، لیکن اتنی سی بات کے لیے قیمت کتنی دی۔ یہ ایک دروازہ کھل رہا تھا آنے والی حکومتوں کے لیے کہ ہر حکمران جو جی چاہے کرے، اس لیے کہ عیسائیت اس سے پہلے چرچ کو اور حکومت کو الگ کر چکی تھی۔ چرچ الگ تھا، دین الگ تھا، حکومت و سلطنت الگ تھی۔ عیسائی بادشاہ اپنی مرضی کرتے تھے اور مذہبی امور چرچ کے حوالے تھے، وہ عبادت کرائے، کسی کے گناہ بخشوائے، کسی کا مردہ دفنائے، جو کرتا رہے۔ لیکن سرکار چلانا بادشاہوں کا کام تھا۔ خطرہ یہ محسوس کیا جگر گوشہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ دروازہ یہاں بھی کھل گیا تو کل کو حکومت الگ ہوگی اور دین الگ ہوگا، جبکہ اسلام پورا نظام حیات ہے، سیاست بھی اس کے اندر ہے، امارت بھی اس کے اندر ہے۔ انسان حکمران ہے ہی نہیں سرے سے، انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، نائب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، امین ہے لوگوں کے حقوق کا، اور اس کے ذمے ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، لوگوں کے رزق کے انتظامات کرے، لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، لوگوں کے علاج معالجے کا اہتمام کرے۔ اس سب کا وہ ذمہ دار ہے، وہ خود شہنشاہ نہیں ہے۔ اور جو کردار یزید اپنانا چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے کام شروع کر دے، تو آنے والی بادشاہتوں تک تو پھر دین مسجد میں رہ جائے گا اور حکومت ایوان اقتدار میں رہ جائے گی۔ اس کا سد باب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے بیعت سے انکار کر دیا۔ میں اس لمبے قصے میں نہیں جاتا، پچھلے جمعے پہ وہ سارا ایک بار سرسری دوہرا بھی چکا ہوں، لیکن بات ایک ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس انکار کی قیمت کیا ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوان رانا تھے، لڑ جاتے، اپنی جان دے جاتے، بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن خاندان رسول کے بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کو قربان کر دیا۔ ایک زین العابدین رضی اللہ عنہ بچے جو معصوم تھے، کم عمر تھے اور بیمار تھے، پھر خانواد نبوی کی مستورات جن کو سورج بھی دیکھنے سے شرماتا تھا، آپ کے ہم رکاب تھی، کچھ سمجھوتا کر لیتے، ان سب کو بچا کر لے جاتے۔ کیا روز محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کا دکھ نہیں؟
ان پیاس سے تڑپتے بچوں کو اور خون و خاک و خون میں غلطاں لاشوں کا دکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوگا؟ حضرت حسین سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے جان دینی تھی دیتے، میرا سارا خاندان کیوں ذبح کرا دیا؟ کیا جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس؟ اتنی سی بات ہو، چھوٹی سی بات پر کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ اتنی بڑی قیمت نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے۔ علاج ہوا کرتا تھا اور ہمارے زمانے تک بھی تھا، اب دنیا ذرا زیادہ جدید ہو گئی ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں پچھنے لگوا کر اوپر وہ لگاتے تھے اس طرح وہ ڈولیاں سی اور وہ خون نکل آتا تھا۔ جو حضور نے پچھنے لگوائے اور خون مبارک نکلا تو آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ یہ ذرا پرے جا کر دفن کرو۔ وہ گئے اور برتن صاف کر کے واپس آ گئے۔ جب محفل میں تو حضور نے پوچھا بھائی دفن کر دیا تھا؟ چپ۔ فرمایا میں نے پوچھا ہے، میں نے خون دیا تھا، دفن کر دو، کہاں کیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا صاحب، میرا تو دل نہیں مانا کہ اس پاک خون کو، حالانکہ جو خون پچنے سے نکلتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں جراثیم جو کسی مرض کے لیے لگائے جاتے ہیں، عموماً درد ہوتا ہے جو سینے میں اس کے لیے لگتے ہیں، سینے پر یا ٹانگ میں درد ہے وہاں لگتے ہیں، تو اس میں جراثیم اور بیماری نکل جاتی ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ میں نے تو سارا پی لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خون تو خون تو ویسے حرام ہوتا ہے، تم نے تو حرام کھا لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بیمار تھا، بیمار پر فرمایا تیرے وجود کا حصہ اگر میرا خون بن گئے تو تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ آپ نے بیماری کی حالت میں ایک پیالے میں پیشاب فرمایا، ایک خادم کو دیا کہ یہ پیشاب باہر پھینکو، واپس آیا برتن خالی رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا پھینکا؟ خاموش۔ پھینک دیا؟ خاموش۔ میں نے پوچھا لے کر گئے تو پھینک دیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پیشاب کیوں پی لیا، فرمایا کوئی بیماری اب تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اسی نبی کا خون تھا جو کرب و بلا میں ریت پر بہہ کر جذب ہو رہا تھا، اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مبارک خون تھا جو گلشن رسول کے ننھے ننھے پھولوں کی گردنوں سے ابل رہا تھا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں جرأت ہوئی اس مبارک خون کو خاک و خون میں رلاتے ہوئے اور زمین پر اور ریت پر بہاتے ہوئے؟ کیا جواب ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس؟ سوچو۔ میں نے سوچا ہے کہ وہ عرض کریں گے کہ اے میرے حبیب، ہے میرے نانا، ہے میرے رسول، ہے میرے شفیع، ایک روش پڑ رہی تھی کہ تیرا دین تو ملا کے پاس رہ جائے اور ایوان اقتدار سلاطین کے پاس ہو، میں نے اسے روکنے کے لیے تیرا سارا خاندان قربان کر دیا۔ تو حضور فرمائیں گے بے شک میری جان، میرا مال، میرا خاندان، میرا خون، میرا سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ کا دین سر بلند رہے۔ تجھے یہی کرنا چاہیے تھا جو تو نے کیا۔ آج پھر محرم ہے، آج بڑے شور، بڑے مجالس، بڑی تقاریر، بڑی نوحہ خانیاں ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر ہر جگہ ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ تلاش کرے کہ میری اپنی ذات کے اندر میری اپنی رائے کتنی ہے اور اتباع رسالت کتنا ہے؟ اگر میں زندگی کے امور میں اپنی پسند استعمال کرتا ہوں تو ایک یزید میرے اندر بھی ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکام کے مقابلے میں، محمد الرسول اللہ کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنا، یہ یزیدیت ہے۔ یہی جرم تھا نا یزید کے ذمے۔ تو پہلے تو کربلا، ہمارے اپنے اندر ایک کربلا موجود ہے، ہمارے اندر ایک حسین بھی ہے، ہمارے اندر یزید بھی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا حسین کی صفوں میں کھڑے ہیں
قرآن و سنت کا اتباع کر رہے ہیں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم و تربیت میں، لوگوں کے حقوق میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، کیا ہمارا کردار حسینی ہے یا ہم بھی کہیں یزید کا ساتھ تو نہیں دے؟ عجیب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ وہ گمراہ ہے، اسے گولی مار دو، کس نے حق لیا ہے اس کا؟ دو حق اللہ نے ہر بندے کو دیے، ایک زندہ رہنے کا اور ایک عقیدہ رکھنے کا۔ اگر یہ اللہ حق نہ دیتا تو زبردستی کلمے پڑھواتا آپ نے۔ اس نے کہا نہیں، جس کا جی چاہے مجھے مانے، جس کا نہ چاہے نہ مانے۔ جو مجھے نہیں مانتا اس کے انسانی حقوق بھی مسلمانوں تمہارے ذمہ فرض ہیں۔ اس کی جان کی حفاظت فرض ہے، اس کے مال کی حفاظت فرض ہے، اس کی آبرو کی حفاظت فرض ہے مسلمانوں کی۔ انسانی حقوق جو ہے وہ کافر اور غیر مسلم کے جو ہے ان کا تحفظ بھی تمہارے ذمہ ہے، تم جو خود کو مسلمان کہتے ہو۔ تو یہ محرم کی عظیم شہادتیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لے کر میدان کرب و بلا تک یہ درس دیتی ہیں کہ دوسروں پر گولی چلانے سے پہلے سوچو، دوسروں کو قتل کرنے سے پہلے سوچو، کہیں یزید تمہارے اندر تو نہیں، وہ تم سے قتل و غارت تو نہیں کروا رہا، وہ تو تمہیں یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ اس پر گولی چلا دو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آج مساجد میں نماز ادا کرنی ہو تو باہر گن مین پہرے پر ہو۔ واہ کیا عجیب بات۔ جو ملک حاصل کیا گیا تھا اس لیے کہ اس کا چپا چپا اسلام کا خادم ہوگا، اس پر جو اللہ کے گھر ہیں ان میں بھی قتل و غارت شروع ہو گئی۔ مسلمان لشکروں کو حکم دیا جاتا تھا کہ جہاں حملہ کر رہے ہو فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے، کسی ایسے شخص کو نہیں چھیڑا جائے گا جو آگے سے تلوار نہ اٹھائے، خواتین کو نہیں چھیڑا جائے گا، بچوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور جو ان غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور عبادت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اگر کافر کے کفر کرنے والے عبادت خانے میں جو عبادت گزار بیٹھا ہے کافر ہے، بت پوج رہا ہے، اس کے لیے اسلام میں پناہ موجود ہے، تو آج مسجد میں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے اس پہ گولی چلائی جاتی ہے اور اسے نیکی سمجھا جاتا ہے، اسے اسلام سمجھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محرم کا پیغام ہمارے لیے اسلام کا سال ہی عجیب ہے کہ ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، جہاں ذبیح اللہ کی اور خلیل اللہ علیہ السلام کے جگر گوشے کی قربانی ہے، ختم قربانی پہ ہوتا ہے، شروع شہادت پہ ہوتا ہے۔ اسلام ہے کیا؟ شہادت اور قربانی کا مجموعہ ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اسلام زندگی کے کسی کام سے نہیں روکتا۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے جو حلال کی ہے اس سے کبھی نہیں روکتا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین پر جو کچھ ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ وہ خود بتاتا ہے، حصول کا طریقہ خود بتاتا ہے، استعمال کا طریقہ خود بتاتا ہے، اس کی حدود و قیود خود بتاتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو، لیکن اپنا حق ہے، دوسرے کا حق چھین کر نہیں۔ اچھا کھانا چاہتے ہو اچھا کھاؤ، حلال کما کر۔ اچھا پہننا چاہتے ہو اچھا پہنو، حلال کما کر۔ اچھی گاڑی چاہتے ہو، اچھا گھر چاہتے ہو اچھا بناؤ، لیکن محنت کرو، مشقت کرو، حلال رزق کماؤ، اور دوسروں کی بقا کا سبب بنو، نہ کہ دوسروں کے لیے پیغام اجل بن جاؤ۔ جو شخص زندگی کا ایک لمحہ دے نہیں سکتا وہ چھین کیسے سکتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں جو کسی مرتے ہوئے کو ایک لمحہ زندگی دے سکے؟ جو دے نہیں سکتا اسے لینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ زندگی لینے کا اختیار اسی کو ہے جو زندگی دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے تحت جو قتل ہوتے ہیں، شرعی سزا میں جو قتل ہوتے ہیں، جہاد میں جو قتل کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر، اب دیوبندی اور بریلوی کا کیا فرق ہے؟ دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلی ایک مدرسہ ہے، اور 1 صدی پہلے بنے ہیں یہ مدرسے۔ 1300 سال پہلے اسلام کیا تھا؟
دیوبند اور بریلی دونوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک ہیں، دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جھگڑا کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں میں اونچا بلند آواز سے درود پڑھوں گا، یہ کہتے ہیں نہیں میں آرام سے بیٹھ کر پڑھوں گا، تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ اونچی آواز میں پڑھ لیا، آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھ لیں، جھگڑا ختم۔ درود تو وہی ہے نا جو دونوں پڑھ رہے ہو، نبی بھی وہی ہے جس پر پڑھ رہے ہو، تو پھر گولی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر قرآن کو سب مانتے ہو، کلمہ سب پڑھتے ہو، مسلمان سب کہلاتے ہو، مسلمان میں آ کر اگر تم نے چھوٹے چھوٹے اختلافات بنا لیے تو ان کو لے جاؤ اللہ کی حضور۔ سب سے بہتر منصف وہ ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سب کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، سب کا حساب میں خود لوں گا، میں اور آپ کسی کا حساب نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی سیاہ پوش بن کر مرنا چاہتا ہے اور میدان حشر میں سیاہ لباس میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہے تو جائے بھائی، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ اس کا اللہ اس سے حساب کر لے گا۔ اگر کوئی سفید لباس میں جانا چاہتا ہے، اگر کوئی سبز لباس میں جانا چاہتا ہے تو جائے بھائی، جس لباس میں جانا تو اس کو اللہ کے حضور ہے، لیکن انسانی حقوق کی جو حدود ہیں ان پر تو کاربند رہو۔ کافر کی جان کو پناہ ہے اور مسلمان کے لیے جائے امان مسجد بھی نہیں رہی۔ تو میرے بھائی، محرم کا یہ درس نہیں ہے، بلکہ محرم کا سبق یہ ہے کہ حق و صداقت لوگوں کے حقوق کے لیے جو اللہ نے لوگوں کو حقوق دیے ہیں ان پر کوئی بڑے سے بڑا حاکم بھی اپنی مرضی چلانا چاہے تو حضرت حسین کا فیصلہ یہ تھا کہ ان حقوق کے حصول کے لیے خانوادہ نبوت بھی قربان کیا جا سکتا۔ اب ان کے ساتھ کا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں سردار ہوں اولاد آدم کا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ اسی سردار کا پاکیزہ خون تھا، نورانی خون تھا، اور وہی نورانی اور منور چہرے تھے۔ اور یار تیسری ہی تو پشت تھی، نواسے تھے حضرت حسین، اور حضرت حسین حضرت حسن کی ہی اولاد تھی، تو تیسری پشت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی بھی تیسری پشت، آپ کے بھی نانا دادا ہوں گے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے تیسری پشت میں اور پہلی۔ اور حضرت حسین کا فیصلہ یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، خواہ اس کے لیے سارا خاندان نبوت بھی قربان کرنا پڑ جائے۔ اور ہم ہیں اپنی ادنا سی خواہش پوری کرنے کے لیے دین کو زینہ بنا لیتے ہیں، دین قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات قربان نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، ہمارے اندر ایک کرب و بلا ہے، ہمارے اندر ایک فرات بہتا ہے، ہمارے اندر کچھ خیمے حسینی ہیں، ایک طرف کوفیوں کا لشکر بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حر بنتے ہیں یا ابن زیاد۔ آخر حر بھی تو کوفیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، میدان کرب و بلا میں حق و صداقت دے کر حضرت حسین کے علم کے نیچے جا کر شہید ہوا۔ تو ہر بندے کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ رہی عالمی حالت، تو بین الاقوامی طور پر مسلمان ہی کار و غضب کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیا یہ وہی صورتحال نہیں بن گئی جو چنگیزیوں کے زمانے میں تھی؟ کیا یہ وہی صورتحال نہیں بن رہی جو ابتدائے اسلام میں وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر طاقتیں ٹوٹ پڑی تھی، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے تھے، مدعیان نبوت آ گئے تھے؟ وہی صورت نہیں بن گئی؟ اس وقت مقابلہ کیا تھا صحابہ کے خلوص نے، لیکن تاتاریوں کے مقابلے میں کوئی مخلص لوگ میسر نہ تو اللہ نے انہیں نور ایمان عطا کر دیا اور فرمایا عسیٰ یأت اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یقاتلون فی سبیلہ یقتلون ویقتلون ولا یخافون لومۃ لائم۔ میں قادر ہوں، اگر تم نہ ہوئے تو تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں گا جو میرے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے،
اور جانے دیں گے، جانے لیں گے ایک آ کے حق کے لیے، اور کسی پراپوگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی کی ملامت کرنے سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اور عجیب بات ہے، اسلام 1400 سال پہلے جس ہتھیار کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدی کا ہتھیار ہے، پراپوگنڈا۔ پراپوگنڈا دوسری جنگ عظیم میں بطور ہتھیار استعمال ہوا، اس پچھلی صدی کا 20ویں صدی کا ہتھیار ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں گوئبلز نے ایجاد کیا کہ جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ اگلے کو سچ کا گمان ہونے لگے، اور بہت سے شہر ہٹلر نے اس جھوٹ پر خالی کروائے تھے کہ کچھ فتوحات ہوئیں، پھر جرمنی کا ریڈیو نشر کر دیتا کہ فلاں شہر کا ہم نے محاصرہ کر لیا ہے، اور ہوتا نہیں تھا۔ دوسرے دن محاصرے کے لیے فوج بھیج دیتے اور ریڈیو پہ نشر کر دیتے کہ شہر والوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اور شہر والے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر سرنڈر کر دیتے تھے، اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ جب خبر آئی تھی تب انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا، بعد میں کیا۔ تو اس جھوٹ کو بطور ہتھیار گوئبلز نے شروع کیا، ہٹلر نے استعمال کیا، انگریزوں نے اس کا نام رکھا 5th کالم۔ فوج کے 3 کالم بناتے تھے، 1st 2nd 3rd، پہلی لڑتی ہے، پھر دوسری اس کی سپورٹ، پھر تیسری، اس کے بعد ایک ریزرو رکھتے تھے، 4th کالم وہ اسے کہتے تھے، جو پیچھے ریزرو فوج رہتی تھی کہ اگر وہ تینوں مارے جائیں تو یہ کام آئے۔ ایک 5th کالم بنایا، وہ جھوٹ ہوتا تھا اور پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ تو یہ جنگ عظیم دوم میں جو ہتھیار استعمال ہوا، اس کا ذکر قرون اولا میں قرآن اس وقت کہہ رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو میرے بندے ہوں گے وہ کسی کے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو تولو، پہلے اپنی کربلا کی خبر لو کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، پہلے اپنے فرات کو دیکھو کہ یہ کس کی پیاس بجھا رہا ہے، پہلے اپنے کردار کو دیکھو کہ ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں، وگرنہ شاید یہ دنیا کی کافر طاقتیں ہمیں مٹا دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، چونکہ اسلام تو رہے نا۔ اگر چنگیزیوں کی طرح آج کے ظالموں کو بھی توفیق دے دے تو وہ قادر ہے، اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اگر آج بھی ہم خلوص سے توبہ کریں، آج بھی ہم اتباع رسالت کو اپنا شعار بنائیں، آج بھی ہم حق و صداقت پہ خود کو قائم کر لیں، میں کہتا ہوں پاکستان پہ اسلام نافذ ہو، لیکن ہوگا اس طرح، میں 14واں کروڑواں حصہ ہوں پاکستان کا، آپ میں سے ہر ایک پاکستان ہے، ہم سب مل کر، زمین نہیں ملک بنا کرتی، زمین قوم نہیں ہوتی، افراد بنتے ہیں۔ آج افراد کو مٹا دو تو یہ خطہ زمین کس کام کا ہے، مٹی کو کسی نے کیا کرنا، افراد بنتے ہیں، اور یہ جو 14 کروڑ بندے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پاکستان کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر ہم اس ٹکڑے پر اسلام نافذ کر لیں تو یہ ٹکڑے اکٹھے ہوں گے تو سارے پر اسلام نافذ ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے مجھے چھوڑ دو باقی سب پہ اسلام لگا دو، اس طرح اسلام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے کردار کو، حسین ایک معیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معیار ہے، شہدائے کربلا ایک معیار ہیں۔ اپنے آپ کو جانچو اور تولو کہ کیا ہم صداقت کے اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں۔ باقی کائنات رب العالمین کی ہے، اس کے سپرد کرو، وہ جسے چاہتا ہے فتح دلواتا ہے، جسے چاہتا ہے شکست دلواتا ہے۔ روس کی تاریخ میں تھا کہ جہاں روس کی فوجوں نے قدم رکھے ہیں واپس نہیں آئے، لیکن اپنی موت مر گیا افغانستان میں آ کر۔ کون جانتا ہے کہ امریکہ کے لیے اس نے موت مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں لکھ دی، لیکن تب ہوگی جب ہمارے دل میں خلوص ہوگا۔ یہ مرد آباد کے نعروں سے نہیں ہوگی، خدا نعروں پہ فریبتا نہیں ہوتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کردار کو جانچے گا، نیتوں کو دیکھے گا، دلوں کو دیکھے گا۔
آج بھی دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے تو ہمارے اندر بھی چھوٹا صحیح، کمزور صحیح، ادنا صحیح، لیکن ایک چھوٹا سا حسین تو پیدا ہو ہی جائے۔ اور آج بھی اگر ہم اپنی آنا میں گرفتار ہو گئے تو بڑے سے بڑا یزید ہمارے اندر گھس جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا قبول کرے، ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا حصہ ادا کرو، اس پہ نہ رہو کہ دوسرے بنائیں گے، لوگوں کو زندگی مہیا کرو، لوگوں کی موت کا سبب نہ بنو، لوگوں کو فراخی مہیا کرو، ان کی روزی چھیننے کا سبب نہ بنو، لوگوں کو عزت و آبرو مہیا کرو، اس کا تحفظ کرو، جس طرح اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہو اس طرح دوسروں کی عزت کا تحفظ کرو۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق عمل دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر دین حق کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ